سر ادب پر ہم نے بات کی، ابھی ذرا صحافت کی طرف آتے ہیں جی کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ رائٹرز کی سرپرستی نہیں ہوتی حکومتی سطح پر، اور پشتو تو خاص طور پہ بالکل جو ہے نا وہ ریوارڈنگ نہیں ہے، تب اس میں رائٹرز بھی جو ہے نا اس طرح پروموٹ نہیں ہو پاتے. لیکن جو صحافت ہے اس میں آپ نے 2 سے زیادہ دہائیوں تک آپ نے کالم نگاری بھی کی ہے. بڑے بڑے اخبارات میں آپ کے کالم چھپتے تھے، ہزاروں لوگ ان کو پڑھتے تھے. تو ابھی ایک جس طرح ادب میں جو ہے نا ہم زوال پذیری کی طرف جا رہے ہیں، تو میرے خیال میں کالم نگاری جو صحافت اور ادب کا ایک مشترکہ شعبہ ہے، اس میں بھی میرے خیال میں ابھی وہ اس طرح سے وہ کالم اس کو پڑھا نہیں جاتا، اور اب اخبارات میں کالمز بھی کم چھپتے. تو کیا اس میں مالکان کی کچھ کمزوریاں یا غیر سنجیدگی شامل ہے، یا کیا کہنا چاہیں گے؟ بات یہ ہے کہ اس کی ریڈرشپ ختم ہو گئی ہے. اب بعض اخبارات میں ان کے نام نہیں لیتا. یعنی جو 2000 2500 جو اخبارات مردان تک پہنچتے تھے، اب وہ 100-150 تک ان کی تعداد پہنچ چکی ہے. بعض اخبارات تو بالکل ختم ہو گئے ہیں. ان کی وہ یہاں پر ملتے بھی نہیں ہیں، آتے نہیں ہیں تو ملتے کیا. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ایک تو جو ورکنگ جرنلسٹ ہے اس کو اس طرح مراعات نہیں دی جاتی جس طرح ان کو ملنی چاہیے، تاکہ وہ اپنی معاشی ضروریات کو تو پوری کر سکے نا. میرے خیال میں بعض ایسے اخبارات بھی ہیں کہ وہ ان کو جو ہے اپوائنٹمنٹ آرڈر بھی نہیں دیتے، بس آئیے اور کام کیجئے، اور جب ہماری مرضی ہوگی ہم آپ کو رخصت کر دیں گے. تو یہ غیر یقینی صورتحال میں کالم نگار تو پھر ایک کالم نگاری کی بات یہ ہوئی کہ جو بڑے بڑے اخبارات 8-8 صفحے اور 10-10 صفحے شائع ہوا کرتے تھے، ہر ہفتے ان کی ایک اسپیشل نمبر شائع ہوتا تھا، اور مہینے میں ان کا ایک رسالہ بھی شائع ہوتا تھا. وہ تو ختم ہو گئے، اور وہ صفحات سکڑ کر 6 تک اور یا 4 تک پہنچ چکے. کالم نگاری جو ہے وہ بالکل میرے خیال میں ختم ہو گئی.